خطبے میں سامعین کیسا بیٹھیں؟ خطبے میں بھی سامعین کو یعنی سننے والوں کو چاہیے کہ اپنی صفوں پر بیٹھیں، صف ہی کی حالت نماز کے بعد باقی رکھنا چاہیے، خطبے کے لیے ویسے ہی بیٹھیں جیسے صفوں میں نماز کے لیے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں مصلی کی طرف نکلتے، فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، سب سے پہلا کام آپ جو اس دن کرتے وہ نماز ہوتی تھی، ثم ینصرف، پھر آپ واپس لوٹتے، فیقوم یعنی ینصرف پھر آپ پھرتے، فیقوم مقابل الناس، پھر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، یعنی آپ پھر کے لوگوں کو فیس کرتے، والناس جلوس علی صفوفہم، اور لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے رہتے تھے، یعنی صفوں کی حالت ٹوٹتی نہیں تھی۔ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، آپ لوگوں کو واعظ کرتے، ان کو وصیت کرتے اور آپ ان کو حکم دیا کرتے۔ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اور اگر کسی لشکر کو، کسی دعوتی گروہ کو آپ کو بھیجنا ہوتا تو آپ اسی دن بھیجا کرتے۔ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، یا کوئی نیا حکم جاری کرنا ہے کیونکہ سارے مسلمان پورے جمع ہیں وہاں پہ، تو کوئی نیا حکم دینا ہے لوگوں کو، اسپیشل کوئی کمانڈمنٹ دینا ہے تو آپ وہ حکم اس دن دیتے، ثم ینصرف، پھر اس کے بعد آپ پھر جاتے، واپس لوٹتے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو خطبے میں اپنی صف کی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، صفوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ کیا کرے؟ اگر کسی کو ایسا ہو کہ ایسے وقت میں ہلال کی خبر آئے کہ عید کی نماز کا وقت نکل چکا ہے، 1 بجے معلوم پڑا کہ فلاں علاقے میں چاند دکھائی دیا تھا، لیکن خبر کی تصدیق نہیں ہونے کی وجہ سے ہم تک خبر نہیں پہنچی اور لوگ روزہ ہیں، اب کیا کریں؟ اب ایسے لوگ کو کہا جاتا ہے روزہ توڑو، بولتا سانس توڑوں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، چاند کی خبر آئی، وہ کچھ بھی ہو، میں نیت کیا تھا رات میں، نیت پوری کر کے رہوں گا میں، عید کے دن روزہ جائز نہیں ہے اگر کنفرم ہو جائے۔ اگر کنفرم نہیں ہے تو روزہ مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ شک کی بنیاد پر مہینہ ختم کر سکتے ہیں نہیں، شک کی بنیاد پر نہ مہینہ شروع کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج عید ہو، ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آج ایسا ہو، نہیں ہو سکتا ہے، پکا جب تک کہ ہے نہیں تب تک کہ نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی کہے ہو سکتا ہے آج عید ہو، تو کوئی آدمی دوسرا بولے گا ہو سکتا ہے آج عید نہیں ہو، تو دونوں کی پاسبلٹی کتنی ہے؟ ایکول۔ تو شک اور ہو سکتا ہے کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دلیل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو عمیر ابن انس اپنے یعنی پھوپھا سے روایت کرتے ہیں، اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ ان قوما رأوا الہلال فأتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے ہلال دیکھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بتانے کے لیے کہ ہم کو چاند دکھائی دیا۔ فأمرهم ان يفطروا بعد ما ارتفع النهار، تو آپ نے لوگوں کو کہا اپنا روزہ توڑ دو، کب؟ سورج سر پہ آ چکا تھا، یعنی ظہر کا تقریباً وقت ہو چکا تھا، تو آپ نے لوگوں سے کیا کہا؟ اب خبر اس وقت میں آئی تو آپ نے لوگوں سے کہا اپنا روزہ توڑ دو، اپنا روزہ توڑ دو۔ وَأَن يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِّ، اور کہا کہ کل عید کی نماز کے لیے جمع ہونا، یعنی آج عید ہوگی نہیں، کیونکہ عید کی نماز کا وقت کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ عید کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ہے، چاش کا وقت ہے، زوال کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے نہیں، تو پھر اب عید کی نماز کا کیا کریں گے؟ ٹائم تو گیا، تو اب کل عید کی نماز ہوگی، عید آج تھی، روزہ توڑنا پڑے گا، کھاؤ پیو خوش رہو، لیکن عید کی نماز آج اب پڑھ سکتے ہیں نہیں، اب عید کی نماز کب پڑھیں گے؟ کل پڑھیں گے، اور کس وقت میں؟ وہی وقت جو عید کی نماز کا ہے۔ یہ طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو دیر سے عید کی خبر پہنچے۔ اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے، حضرت انس ہی کی روایت ہے، جو حضرت انس کی روایت ہے وہ بھی اپنے انصار میں سے یعنی صحابہ میں سے کسی کی روایت نقل کرتے ہیں اپنے پھوپھا یا پھوپھی کی طرف سے، تو کہتے ہیں قالوا اغمی علینا ہلال شوال، شوال کے ہلال کے سلسلے میں
ہم نے دیکھا کہ آسمان میں بادل تھے. فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا تو بادل ہونے کی وجہ سے ہم کو چاند نہیں دکھا تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اگلے دن روزہ رکھا. فَجَاءَتْ رَكْبٌ مِّنْ آخِرِ النَّهَارِ تو دن کے آخری حصے میں, آخر ٹائم میں ایک دم افطار کے قریب عصر کے بعد اس وقت میں کچھ لوگ سوار آئے. فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ انہوں نے خبر دی کہ ہم نے کل شام کو یعنی کل کے دن میں ہم نے ہلال دیکھا تھا. فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُفْطِرُوا. شام کا وقت ہو چکا ہے, ابھی افطار کا وقت قریب ہے, آپ کو اب خبر پہنچی کہ چاند دکھا تھا کل. آپ نے کیا کہا, فوراً کہا کہ روزہ توڑ دو اپنا. یہ نہیں کہ آپ نے ابھی تھوڑا تو باقی ایک روزہ تو ہو جائے گا, نہیں, کیونکہ رمضان ختم ہو چکا ہے اور آج کیا ہے, عید کا دن ہے, لہذا آج روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو آپ نے سب سے کہا کہ روزہ افطار کرو. وَأَن يَخْرُجُوا إِلَىٰ عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِّ اور آپ نے کہا کہ تم کل کے دن عید کی نماز کے لیے پھر نکلنا. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس سلسلے میں کہ کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے کیا کیا جائے, اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا. کچھ علماء کا قول ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہیے, جیسے جمعہ چھوٹ جائے 2 رکعت تو کتنی پڑے گا, ظہر پڑے گا. تو اس کے اعتبار سے, اور ایک روایت بھی سلسلے میں ابن عمر کی ہے لیکن وہ منقطع ہے. اس بنیاد پر بعض علماء نے کہا, جیسے ابن مسعود کا قول ہے, من فاتہ العید فلیصلی 4 جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے وہ 4 رکعت پڑھے, وہ 4 رکعتیں پڑھے. لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے, یہ منقطع ہے, ضعیف روایت ہے, یہ دلیل نہیں بن سکتا ہے. امام البخاری کس چیز کے قائل ہیں؟ امام البخاری اپنی صحیح بخاری میں کہتے ہیں, باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین, کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے, 2 رکعت پڑھے. وکذلک النساء ومن کان فی البیوت والقرى اور اسی طرح سے عورتیں اور وہ لوگ جو گھروں میں ہوں اور دیہاتوں میں ہوں. لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عیدنا اہل الاسلام, اسی طرح سے عورتیں اور گھروں میں اور اسی طرح سے دیہاتوں میں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عیدنا اہل الاسلام, یہ ہماری عید ہے, اہل اسلام کی عید. تو اس میں آپ نے سارے مسلمانوں کی بات کہی, کسی کو خاص نہیں کیا اس میں. وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا, مولاہم ابن ابی عتبہ بالزاویہ, جو ان کے مولا تھے ابن ابی عتبہ, ان کو زاویہ کے مقام پر انہوں نے حکم دیا کہ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل المصر وتکبیرہ. انہوں نے حکم دیا کہ تم ایک کام کرو, اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو, سب کو جمع کرو, اور جیسا شہر میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تم دیہات میں بھی ویسی نماز پڑھو. تو دیہاتوں میں بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے. اگر وہ شہر میں نہیں آ سکے عید کی نماز کے لیے تو دیہات میں کیسی نماز پڑھیں گے, جیسے شہر میں پڑھی جاتی ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں وقال اکرمۃ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام, کہتے ہیں کہ سارے اہل سواد سب کے سب علاقوں والے جمع ہوں گے عید کی نماز کے لیے, اور امام کی طرح جیسے امام کرتا ہے ویسا ہی نماز پڑھی جائے گی. وقال عطا اذا فاتہ العید صلی رکعتین, اور عطا تابعی کہتے ہیں, اکرمہ بھی تابعی ہیں, کہ جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ 2 رکعتیں پڑھے. تو جو عید کی نماز نہ پڑھ پائے وہ 2 رکعتیں پڑھے, وہ 2 رکعتیں پڑھے. اس کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے.